ہمارے ملک کی بعض مسجدیں ایسی بھی ہیں، کبھی ہمارا سفر میں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے تو نظر آتا ہے کہ امام صاحب ہی اذان بھی دے رہے ہیں اور امام صاحب ہی نماز پڑھ رہے ہیں. بیچارے ایک تو بستی کے بوڑھے قسم کے لوگ آ گئے، مسجد کا دروازہ انہوں نے کھولا، اذان دے دی اور ایک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. بعض مسجدیں ایسی بھی ہیں. خاص طور پر تاریخی مسجدیں ہمارے ملک کی وہ غیر آباد ہے، ویران پڑی ہوئی، جہاں لوگ سیر سپاٹے کے لیے تو جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. ہم بہت سارے مقامات پر ملک کے ایسی جگہوں پر گئے جو سیر اور تفریح کی جگہ ہیں، وہاں مسجد ہے، تاریخی مسجد بہت بڑا اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، لوگ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں، فوٹوز لے رہے ہیں، لیکن نماز کا وقت ہے نماز نہیں پڑھتے. اس کا نتیجہ یہ ہوا میرے بھائیوں کہ گورنمنٹ نے ان مسجدوں پر بین لگا دیے ہیں. تالا گورنمنٹ کا لگ گیا، تم آتے ہو نماز نہیں پڑھتے ہو، تم سیر و تفریح کرتے ہو، اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد نہیں کرتے ہو. دیکھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. گورنمنٹ نے اپنے انڈر میں ان کو لے لیا، اپنی تحویل میں اور ذمہ داری میں لے لیا، اس کو تالا لگا دی کہ یہاں نماز نہیں پڑھی جائے. آج ملکوں میں کتنی مسجدوں کا مسئلہ عدالت کے اندر چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ ہم نے آباد نہیں کیا نا ان کو. تو پہلی ذمہ داری اس کو آباد کرنے، اور حضرت ابراہیم کو دوسری ذمہ داری دی تھی اللہ رب العزت نے، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ٹھہرنے والوں کے لیے. طَهِّرْ بَيْتِي، ابراہیم میرے گھر کو پاک صاف رکھنا. میرے گھر کو، اب غور کرو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میرے گھر کو. کتنا عظمت ٹبک رہی ہے اس میں. جیسے کہتے ہیں نا یہ میرا گھر ہے. اپنی بلڈنگ بنا تو آپ بتاتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے. آدمی فخر سے، ناز سے، محبت سے، بڑی عظمتوں کے ساتھ اپنا گھر بتاتا ہے. اللہ اپنے کلام میں حضرت ابراہیم سے فرما رہے ہیں وَطَهِرْ بَيْتِي، میرے گھر کو ابراہیم پاک اور صاف رکھو. پتہ چلا کہ آپ صفائی بھی ہماری، بولو نا، ذمہ داری صرف مؤذن صاحب کی نہیں.